Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourists and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। अंजुमन खादिम अल हजाज बेदर की जानिब से हज 2025 की फॉर्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर सेक्रेटरी अंजुमन खादिम अल हजाज सैयद मंसूर अहमद कादरी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की हिदायत व दीगर अहम तफसीलात बताई। कि ई सादत बज़ूर बाजू नीस्त ता न बख्शे खुदा र बाशिंदा। ये किसी के इंसान के बस की बात नहीं है कि जो है ना वो हज जैसी सआदत को हासिल करे। अल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ी इनायत है हाजी पर, जिसको अल्लाह ताला अपने पाक घर की हाज़िरी के लिए और रोज़ा अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मुंतखब फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुशनसीब अहबाब हैं जिन्होंने इस साल हज बैतुल्लाह का इरादा किया है। और सबसे अहम बात इरादे की ही है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ में तकरीबन 2.5 लाख अहादीस को मजमा किए, तो आखिर में वो ये सोचते रहे कि पहले नंबर पे किस हदीस को लूँ। तो आखिर में उन्होंने जिस हदीस का इंतखाब किया वो यही कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारोमदार नीयतों पर है। और जितनी बातें हैं हाजी से मुताल्लिक़ और सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ नीयत पर दारोमदार है हर चीज़ का। जब तक कि वो उसको कर नहीं गुज़रता तब तक कि वो नामा अमाल में उस नेकी का लिखा जाता रहता है। बजाय इसके कि अगर कोई शख्स किसी गुनाह का इरादा करता है तो जब तक कि वो गुनाह कर नहीं गुज़रता उसका कोई इंदराज उसके नामा अमाल में लिखा नहीं जाता। तो अल्लाह ताला असबाब भी बनाते हैं और सहूलतें भी पैदा करते हैं आपके इरादे के एतबार से। तो आपने इरादा कर लिया हज का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। आज से दरख्वास्त फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आज से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। और 9 सितंबर का वक्त हज कमेटी ने दिया है, आखिरी तारीख़ 13 अगस्त को दरख्वास्त फॉर्म की इजराई अमल में आई और 9 सितंबर दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख़ दी। आम तौर पे हर साल होता यह है कि पहले आखिरी तारीख़ देने के बाद फिर कुछ वक्त दिया जाता है, लेकिन हम गाफिल ना रहें और ये समझ ना बैठें कि फिर वक्त मिलेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दरख्वास्तें कोटे के मुताबिक आ चुकी तो फिर कोई वक्त नहीं दिया जाता। जितने शराइत और क़वानीन व ज़वाबित इस साल हज 2025 के लिए गाइडलाइंस मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से जारी हुए हैं वो तकरीबन साबिक़ा के ऐन मुताबिक हैं। उसमें साबिक़ा के भी जो हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हर साल नए लोग सामने आते हैं तो साबिक़ा के क़वानीन ज़वाबित मालूम नहीं रहते। तो इसलिए अर्ज़ करना ये है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को रिज़र्व्ड कोटे में रखा गया था पहले, कि इससे ज़्यादा उम्र के जो लोग रहते हैं उनका कोई खुरा नहीं होगा, कोई ड्रा नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्ट दरख्वास्त फॉर्म भरते ही उनका सिलेक्शन हो गया समझ लेंगे। 70 साल से ज़्यादा उम्र 70+ एक कोटा है, ज़ुमरा है कैटेगरी के लोग, उनको जो है
ریزروڈ کیٹیگری میں رکھا گیا۔ اب اس حد عمر کو گھٹا کر 65 سال کر دی گئی۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا ریزروڈ کیٹیگری بنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ ایک کمپینین ضروری ہے۔ یہ بات خاص طور پر سن لیں، 65 پلس کے لوگ اکیلے نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ ایک کمپینین کا جانا ضروری ہے، اور پھر کمپینین ریپیٹر ہو سکتا ہے۔ اگر حج کمیٹی کی جانب سے پہلے کسی نے کوئی حج کیا ہے تو اس کو عمر میں صرف ایک ہی بار حج کی اجازت ہے، دوبارہ وہ نہیں جا سکتا، ریپیٹ نہیں جا سکتا۔ دو شکلوں میں ریپیٹر کو اجازت ہے، ایک 65 پلس کے کمپینین کے طور پر ریپیٹر کو الاؤ کیا جا رہا ہے، دوسرا کسی عورت کے محرم کے طور پر، آپ کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی اگر حج نہیں کیے ہیں ان کے ساتھ ریپیٹر کو الاؤ کیا جا رہا ہے بحیثیت محرم۔ ان دو صورتوں میں ہی آدمی ریپیٹر کو الاؤ کیا جا، تو بہرحال 65 پلس کے ساتھ ریپیٹر الاؤ ہے اور محرم کے ساتھ ریپیٹر الاؤ ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے ایک اور تھوڑا نئی بات شروع ہو گئی ہے۔ عورتوں کو پہلے بغیر محرم کے حج کی اجازت نہیں تھی، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ایک رات سے زیادہ کا سفر کسی عورت کو بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں، لیکن حکومت سعودی عرب اور یہاں کی حکومت نے عورت کو بغیر محرم کے بھی حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو اس مرتبہ یہ شرط لازمی ہے کہ وہ عورت 45 سال سے زیادہ کی ہو اور 4 کے گروپ کی شکل میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کچھ تبدیلیاں ہیں، باقی سب جیسے سابقہ میں تھا ویسے ہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ آپ لوگوں کا ضروری ہے، جس کی ویلیڈیٹی 15 جنوری 2026 تک ہونا ضروری ہے۔ اپنے پاسپورٹ چیک کر لیں، 15 جنوری 2026 تک جن کا پاسپورٹ ویلڈ ہے صرف وہی لوگ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ لوگ پہلے رینیول کرا لیں، رینیول ہونے کے بعد درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو درخواست فارم بھرے جائیں گے اس کا ایک لمٹ کے بعد ڈرا ہوگا، ڈرا میں جو احباب منتخب ہوں گے صرف انہی لوگوں کو اپنا رقم جمع کرانا ہے۔ اس سال کتنی رقم آپ لوگوں کو ادا کرنی ہوگی اس کا تعین پہلے سے نہیں رہتا، صرف پچھلے سال کتنا خرچ ہوا تھا اتنا ہی آپ لوگوں کو معلوم رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اندازے لگاتے ہیں، اس بار کم ہونے والا ہے، اس بار زیادہ اتنا ہوگا، یہ سب اندازوں کی باتیں ہیں، اندازوں پہ کام نہیں چلتا۔ جو بھی حج کمیٹی کی جانب سے اعلان ہوگا اس کے مطابق آپ لوگوں کو رقم ادا کرنی ہوگی، وہ بھی 2 قسط جمع کرنے کے بعد تیسری قسط جمع کرتے وقت جملہ رقم کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک 2 قسط جمع کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں رہتا کہ جملہ رقم کتنی ادا کرنی ہے۔ درخواست فارم آن لائن بھرے جا رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو آن لائن بھرے جا رہے ہیں، اور ایک فارم بھرنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹے کا وقت درکار ہے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو اس لیے انجمن نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم ایک پروفارما تیار کرتے ہیں، یہ پروفارما کے اوپر آپ کے سارے ڈاکومنٹس ریسیو کرتے ہیں اور پروفارما میں اس کی ساری انٹریز لے لیتے ہیں،
اور یہ سارے آپ کے جتنے دستاویزات ہوتے ہیں جو جمع کرنے کے ہیں، دستاویزات کیا لگتے ہیں؟ جو اوریجنل پاسپورٹ لگتا ہے، اس کے ساتھ اگر پاسپورٹ کا ایڈریس اور آدھار کارڈ کا ایڈریس اگر سیم ہے تو پھر آدھار کارڈ بھی نہیں لگتا، اگر مختلف ہے تو آدھار کارڈ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک کا پاس بک کا ایک زیراکس لگتا ہے۔ بینک کا پاس بک کا زیراکس اس لیے لگتا ہے کہ آپ کی رقم اگر حج کمیٹی کی جانب سے واپس لوٹانی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں واپس ہوگی، کسی کے ہاتھ کو یہ رقم نہیں دی جاتی۔ اور یہ اکاؤنٹ نمبر صرف جو ہے نا ہیڈ آف دا کور کا اکاؤنٹ لگتا ہے، باقی اس کے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں اس کا کوئی بینک پاس بک نہیں لگتی، صرف پاسپورٹ، آدھار کارڈ، 2 عدد فوٹوز، کووڈ سرٹیفکیٹ۔ بہت سے لوگ جو ہے نا اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ پین کارڈ لگے گا، یہ لگے گا، وہ لگے گا۔ ایسا کوئی پین کارڈ وغیرہ نہیں لگتا، اس کا تعلق اس رقم سے نہیں ہے، وہ جو معاملہ ہے بینک جانے اور آپ جانے، ایسا کچھ بھی درکار نہیں ہے۔ تو آپ کو صرف انٹرنیشنل پاسپورٹ لگے گا، آدھار کارڈ لگے گا، بینک کا پاس بک لگے گا، کووڈ سرٹیفکیٹ پوچھا جا رہا ہے، کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا نہیں ہے بلکہ بھی اس میں انٹری ہو سکتی ہے، مگر وہ بھی لگانے کی ایک شرط بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے اس کے اندر مینشن کرنا ہے، اور جب آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے تب جو ہے نا آپ کے دستاویزات جمع کرانے کا ہوتا ہے۔ یہ سب صرف آن لائن داخل کرنا ہے، اس کا جو ہے نا ہارڈ کاپی نکال کر اس پہ دستخط لے کر ہارڈ کاپی کو محفوظ رکھنا ہے۔ محفوظ رکھنے کے بعد جب آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے تب آپ سے وہ ہارڈ کاپی پوچھی جاتی ہے، تب آپ کو اپنا اوریجنل پاسپورٹ کے ساتھ وہ ہارڈ کاپی جمع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یہاں دفتر انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر پر حج 2025 کے لیے درخواست فارم کی اجرائی عمل میں آئی۔ میں مختصر طور پر آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ اس سیزن کے لیے حج درخواست فارم داخل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے اوریجنل پاسپورٹ، آدھار کارڈ، کووڈ سرٹیفکیٹ، بینک پاس بک، 2 عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کی فوٹوز، ان دستاویزات کا ہونا اہم اور لازمی ہے۔ آپ یہ دستاویزات لے کر دفتر انجمن خادم الحجاج متصل جامع مسجد نیز چوبارہ بیدر پر آئیں۔ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک دفتر کھلا ملے گا۔ آپ لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کے لیے یہاں انجمن کے تمام ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس خدمت کا اور اس رہنمائی کا فائدہ اٹھائیں اور تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ایک اہم بات میں یہاں بتا دوں کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ریزروڈ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور 65 سال سے زیادہ کے لوگ اپنے ساتھ بغیر کمپینین کے جا نہیں سکتے۔ اس لیے ان سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ کسی کمپینین کی تیاری کر لیں۔ ویسے تمام معلومات کے لیے آپ یہاں دفتر پر آئیں۔ ہمیشہ یہاں دفتر پر انجمن کے ذمہ داران موجود ہیں، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ حج درخواست فارم کے لیے حج کمیٹی کی جانب سے آخری تاریخ 9 سپٹمبر مقرر کی گئی ہے۔ اگر صرف یہ نہ سوچیں کہ اس کے بعد پھر تاریخ میں توسیع ہوگی، اگر درخواستیں کوٹے کے مطابق جمع ہو جائیں گی تو پھر آگے موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ 9 سپٹمبر کے اندر اپنی درخواست فارم داخل کر دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ایاز اللہ خادم الحجاج کا نائب صدر ہوں۔
जितने लोग 2025 को हाजी साहबन जाने वाले हैं, आप अपने अपने फार्म हज कमेटी में आके दाखिल कीजिए। और पूरे जो लोग हज के फार्म भर रहे हैं, हम खादिमुल हुज्जाज की एक ही आप लोगों से इल्तिजा है कि हम लोगों के हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है, और इंशाअल्लाह हमेशा हम आप हाजियों की खिदमत करते रहेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ खादिम हुज्जाज के ऑफ़िस पर 2025-26 का हज का फार्म की इजराई की तकरीब मुनक़िद की गई थी, उसमें मैं भी शरीक हुआ हूँ। और 2025-26 के जाने वाले जो हाजी है उसकी तफसील जनाब मंसूर कादरी साहब मुझसे कल बता चुके हैं। और जो भी इस साल जाने वाले हाजी है अपने अपने जो मुंसलिक डॉक्यूमेंट है उनके साथ यहाँ पर आके खादिम हुज्जाज ऑफ़िस में अपने फॉर्म दाखिल करें और उसके जो भी शराइत है उसकी तकमील करें। मैं इन जाने वाले पूरे हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हज जो है इस्लाम का 5वां रुकन है और तमाम मुसलमान जो साहिब निसाब हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है। और जो भी इसके इरादा किए हैं अल्लाह उनके इरादे को कामयाब करे और पूरे हिंदुस्तान, पूरे बीदर, तमाम सारे आलम इस्लाम के लिए दुआ भी फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।